آج یہاں تک لوگ کہنا شروع گئے کچھ مبلغ اور خطیب کہ یہ نہ دیکھو سید نمازیں کتنی پڑھتا ہے. کچھ تو ہے کہ عقیدہ جو بھی ہو صرف سید ہونا دیکھو. کوئی کہتا ہے صرف سید ہونے کے بعد پھر عقیدہ بھی دیکھو. اور کوئی کہتا ہے کہ عقیدہ دیکھو مگر یہ نمازیں نہ دیکھو. جبکہ جامع دعوت وہی ہے جس کا تذکرہ قرآن و سنت میں ہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا. اب اس کا ذکر کا یہ جو ہم نے ساتھ لکھا عمل کی دعوت، اس بیس پہ نہیں کہ ہم بہت زیادہ عمل کرنے والے ہیں اور دوسرا کوئی پیچھے رہ گیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ دین کا ایک حصہ چھپایا جا رہا ہے اور اس کا اظہار وقت کی ضرورت ہے، چونکہ وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں اور ہمارے صالحین وہ روایت کرتے آئے ہیں. اور آج بھی اس طبقے کی بہتری اسی میں ہے کہ ان کے کانوں تک یہ بات پہنچائی جائے. اور اس سلسلہ میں جو الفاظ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو پیش نظر رکھا جائے. 202 صفحہ جو ہے اسی 23ویں جلد کا، اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں یہ لکھا، ایک حدیث شریف یہ لکھی اور ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کیا میں وہی کرتا ہوں. من ابطا بھی اعمالہ لم یسرع بھی نسبہ. من ابطا بھی اعمالہ لم یسرع بھی نسبہ، کہ جس نے شریعت کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا اس کا نسب کام نہ دے گا. یعنی یہ حدیث شریف جو ہے سنن ابی داؤد کتاب العلم موجود ہے. اس طرح مشکات شریف میں من ابطا بھی اعمالہ، جس کو اس کے عمل نے سست رفتار کر دیا، عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، تو لم یسرع بھی نسبہ، اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکے گا. کہ عمل گننے پر جو پیچھے رہ گیا نسب اس کو آگے نہیں لا سکے گا. یہ سیاستہ کی حدیث پیش کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. وقول دیگر، اور دوسری حدیث بھی ہے، اور دوسری جو ہے وہ صحیح مسلم کی ہے. وہ کیا لفظ ہیں؟ اعملی یا فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنک ولا تقولی انی بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اس کے کا ترجمہ بھی میں پڑھ کے سناتا ہوں. دوسرا قول یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرو اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ نہ کہو کہ رسول اللہ کی بیٹی ہوں. یہ دو حدیثیں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں 202 صفحے پر 23ویں جلد میں لکھیں. ادھر اسماعیل دہلوی سے جنگ لڑی اور وہ جملے لکھے کہ وہ یہ لکھ رہا ہے اور اس کا رد کیا، اور ادھر خود یہ حدیث لکھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سیدہ پاک جن کو اپنا ٹکڑا قرار دیا ہے، بدعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی نیچے 10ویں صدی کا یا 13ویں کا یا 14ویں 15ویں کا سید، وہ تو بڑی دور کی بات ہے. خود ڈائریکٹ جو بدعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو فرمایا، اور صحیح مسلم میں ہے کیا فرمایا؟ اعملی، اعمل، اعملا، اعملو، اعملی، مؤنث کا صیغہ ہے. عمل کرو اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے. یعنی اس میں یہ نہ کوئی ذہن میں لائے کہ ان میں کوئی کمی تھی. کمی نہ ہونے کے باوجود بھی تو دعوت دی جا سکتی ہے. جس طرح کہ نمازی کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور ہزاروں حکمتیں ہیں. یعنی اس میں ان کی کوئی تنقیص نہیں کہ سرکار یہ فرمائے، لیکن فرمایا تاکہ یہاں تو کمی نہیں، آگے جہاں کہیں کمی ہو تو وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے نانا جی کا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اور ہم نسل در نسل اتنی صدیاں بعد جب کہیں گے کہ ہم تو ان کی نسل میں سے ہیں، تو جو ڈائریکٹ ہیں نسل میں
ان کو وہ فرما رہے ہیں کہ ولا تقولی انی بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بنت الرسول تو ہیں، فرمایا کہ اور یہ نہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، بیٹی تو یقیناً ہے، یہ نہ کہو کا مطلب کیا ہے کہ بطور فرض، یعنی بعد والوں کے لحاظ سے کہ چونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہم ان کے بیٹے ہیں تو ہمیں پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نسب کا فائدہ ہونا، دوسرا ہے